اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، ایک آج سارا دن ایک موضوع جو ہے وہ زیر بحث رہا اور وہ تھا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو، ان کی ایک خفیہ ملاقات پورا دن جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر وہ چھائی رہی، اور پاکستان کے اندر بھی یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ اور قومی میڈیا پہ اوپر یہ چھایا رہا۔ اور لیکن رات کو شام کے ٹائم سعودی وزارت خارجہ کی وزیر خارجہ کی جانب سے ایک ٹویٹر میسیج کے ذریعے اس کی تردید کی گئی، یعنی کہ اس کا کوئی جو فیصل بن فرحان جو ہیں سعودی وزیر خارجہ، ان کی جانب سے کوئی باضابطہ کوئی تحریری وہ نہیں جاری کیا گیا اعلامیہ، بلکہ ٹویٹر کے ذریعے ایک ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے اس کی تردید کی۔ یہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ کیسے اٹھا کہ اسرائیل کے جو میڈیا ہے، جس طرح اسرائیل کے بارے میں یہ ایک ہے کہ اسرائیلی جو ہے، ہر اسرائیلی جو ہے ہی از دا سولجر، ہی از دا ملٹری، سیم لائک دیٹ، کہ اسرائیل کے میڈیا کے بارے میں ایک کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ وٹ ایور گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ بیسڈ، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں، لیکن وہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس کو گورنمنٹ ہی سمجھا جاتا ہے، اس کو آفیشیل ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے معاملات کو بہت سارے دوست جانتے بھی ہیں کہ یہ کیوں ہے۔ اس میں جو ہے اسرائیلی میڈیا نے جب یہ خبر بریک کی اور اس کے بعد اس کے ساتھ انہوں نے جو اسرائیلی وزیر اعظم کا جو جہاز ہے اس کی ٹریکنگ جو ہے وہ اتوار کے روز ان اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق کہ اس کی ٹریکنگ جو ہے وہ ٹریک کیا گیا، تو اس نے جو ہے وہ شام 5 بجے اتوار کے دن جو ہے وہ اڑان بھری اور بحر احمر اس نے کراس کیا، اور اس کے بعد وہ 5 گھنٹے کے بعد اسرائیلی جو ہے ایئر سپیس میں دوبارہ واپس آیا۔ اب اس میں بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خبر آئی تھی اس میں ایک بڑے ان کے معروف صحافی ہیں اسرائیل کے، باراک راوید، انہوں نے عبرانی زبان میں ایک میسیج جو ہے ٹویٹ کیا۔ یہ پہلا میسیج تھا، اس کے بعد پھر تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ چل پڑا، پھر انٹرنیشنل میڈیا میں، پھر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک معاملہ چل پڑا، اور یہ ابھی تک اس کے اوپر قائم ہے، یہ اس کے اوپر قائم ہے کہ جی جو خبر انہوں کی ہے، جو انہوں نے بریک کی ہے، انفارمیشن دی ہے، وہ انفارمیشن وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی انفارمیشن کے اوپر باوجود اس کے کہ سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے ایک ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ کیا گیا میسیج اور اس میں تردید کی گئی اس کی، لیکن یہ ان کے مطابق ان کا جو ریسنٹ میں نے تھوڑی دیر پہلے اکاؤنٹ چیک کیا ٹویٹر کا، تو اس میں انہوں نے اپنے اس کو دہرایا کہ جی میری خبر جو ہے وہ میری انفارمیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ
بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا. وہ یہ اسی بات کے اوپر ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے موساد، اس کے سربراہ وہ بھی شریک تھے، اور اس میں سہولت کاروں کا سب کو پتہ ہے. ایشو یہ ہے میرے جو ذہن میں جو چیز ہے، امریکنز اور اسرائیلیوں کے بارے میں ایک معاملہ ہے کہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ خفیہ رکھنی ہے، اور پاکستان کے ساتھ کئی بار یہ ہو چکا ہے، امریکنز کر چکے ہیں، اور اس کے بعد بیچ چوراہے میں وہ ننگا کر دیتے ہیں آپ کو. اس معاملے میں ایک بہت کلیئر کٹ جو ایک آنا چاہیے تھا. ایک تو اتنی دیر جو لگائی گئی اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ سعودیز کا اپنا معاملہ ہے، لیکن سعودیز کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس پوری اسلامی دنیا، 2 ارب کے قریب جو مسلمان دنیا میں بستے ہیں، ان کا بہت بڑا سٹیک ہے. ان کا سب سے بڑا سٹیک، ان کی جانوں سے بھی بڑا سٹیک جو ہے حرمین. وہ کبھی مت بھولیں کہ اس حرمین کی وجہ سے پوری اسلامی دنیا کا سٹیک بن جاتا ہے وہ جو سعودی سٹیک ہوتا ہے. آج اگر سعودیز جو ہیں وہ اہم کیوں ہیں؟ وہ اسی لیے اہم ہیں کہ وہ ان کے پاس حرمین کی جو ہے وہ کسٹوڈین ہے، اور اگر ان کے پاس یہ حرمین کی کسٹوڈین نہ ہوتے تو شاید اسرائیل کو ان کی اتنی زیادہ ضرورت نہ ہوتی. ان کی جو ویلیو ہے اور جس وجہ سے ان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، وہ وہی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے حرمین کے کسٹوڈین ہونے کی ان کی جو حیثیت ہے. یہ بالکل کلیئر کٹ واضح کر لیں. یہ آپ کا صرف انٹرنل معاملہ نہیں ہے. یہ اور کوئی ملک ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے، لیکن سعودیہ کے معاملے میں یہ انٹرنل ایشو نہیں رہتا. یہ بالکل یہ ایک پوری مسلم جو ورلڈ ہے، جو یہ 200 ارب مسلمانوں کا 2 ارب مسلمانوں کا یہ معاملہ بن جاتا ہے. اب اس میں ایشو یہ گزارش میں جو کرنا چاہ رہا تھا، میں نے جب یہ کرونا کا سٹارٹ ہوا تو میں بھی 2 دن پہلے ایک دوست سے میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. تو اس ڈسکشن میں ہم بات کر رہے تھے ریسیٹ کی، کہ پورا جو عالمی نظام ہے وہ اکنامیکل ہے، وہ سوشل ہے، وہ چاہے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ہے. یہ پورے کا پورا سسٹم ریسیٹ ہو رہا ہے، پورے کا پورا سسٹم. بنیادی طور پر آج میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، ٹوڈے سٹل آپ کہتے ہیں کہ جی ویکسین جو ہے وہ ہم فلاں ڈیٹ کو دیں گے، آپ ڈیٹیں دے رہے ہیں، بٹ ابھی تک آپ کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں. میں قطعی طور پہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، اور نہ میں اس کے ڈینائل کرتا ہوں کہ جی یہ اس کا وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اس کے وجود کو نہیں مانتا ہے. مے بی they have something, they have some evidences, they have some solid information or something, but I'm not expert. بٹ میں ان ایکسپرٹس کی رپورٹس کی بیس کے اوپر بات کرتا ہوں. وائس آف امریکہ، جان ہاپکنس، اور برٹن، کینیڈا، یورپین، جرمن، یہ سب کی اٹھا کے دیکھ لیں. گزارش یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس میں چینجنگز آ رہی ہیں.
کہ جی اب اس کے اندر یہ آ گئی ہے، اب اس کے اندر یہ ایک چیز آ گئی ہے۔ اب گزارش یہ ہے، پچھلے دنوں بھی ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، وہ اس کے بارے میں کہا گیا جی کہ یہ وائرس جو ہے یہ برین سیلز کو افیکٹ کر رہا ہے۔ اوکے، اب اگر یہ برین سیلز کو یہ افیکٹ کرتا ہے تو جو پہلے آپ میڈیسن بنا رہے تھے یا آپ بنا چکے تھے ویکسین، وہ تو خاک ہو گئی۔ کیوں؟ کہ آپ کو نئے سرے سے اب پھر کام کرنا پڑے گا۔ اب آپ کو اس کو بھی ساتھ ایڈ کر کے چلنا پڑے گا کہ جی یہ اس کو افیکٹ کرتا ہے، برین کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو پرابلم اس وقت آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو بے روزگاری ہے، جو اس وقت اقتصادی صورتحال ہے عام آدمی کی، میں اپنے میڈیا انڈسٹری کی بات کرتا ہوں کہ مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ جی الیکشن قریب آ رہا ہے لاہور پریس کلب کا، تو آپ جو ہے وہ ٹائم نہیں دے رہے۔ تو میں نے انہیں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات مجھے کہنی پڑتی ہے کہ میں ٹائم صرف میرا جانے کو دل نہیں کرتا پریس کلب۔ اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب میں وہاں پر بے روزگاروں کی ایک فوج، وہ نوجوانوں کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو میرا وہ کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا کر دیا ہے، ہم کس طرف وہ جا رہے ہیں۔ ہر کمپنی، ہر سیکٹر، کوئی ایسا سیکٹر مجھے بتا دیں جو افیکٹ آپ اس سے جو نہیں ہے۔ ہر سیکٹر جو ہے پوری دنیا کے اندر، اس میں وہ آپ نے ایک تباہی مچا کے رکھ دی۔ بنیادی طور پر اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پتہ چلتا ہے کہ میری کچھ ایکسپرٹس سے بات ہوئی، میں نے کچھ کو لیٹرز بھی لکھے، ان کے میرے پاس جواب بھی موجود ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے، جن میں ہمارے لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور کچھ باہر کے دوسرے ملکوں کے، بنیادی طور پر وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ فلو کی ہی، یہ زکام کی ہی ایک قسم ہے۔ جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا کرونا کا، تو میں نے سٹارٹ میں ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اردو پوائنٹ کے لیے، اور ایک میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی جس میں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے جو اس وقت کانسپریسی تھیوریز تھیں، آج ان کے ایویڈنسز ہم ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے آنے والے 20 سال 30 سال کے بعد کوئی اس کانسپریسی تھیوریز کے بھی ایویڈنسز لے کے بیٹھا ہوگا۔ دین ہسٹری جو ہے وہ کبھی نہیں رکتی ہے، تاریخ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، وہ مورخ جو ہے وہ اس کو لکھتا رہتا ہے، اس کے اوپر کبھی کوئی اس کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ وہ کبھی وہ رک جائے، وہ نہیں رکتی، وہ کسی کے روکنے پہ بھی نہیں رکے گی۔ تو کل کو اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سیٹ اپ تھا، دین کیا ہوگا؟ کیا اس وقت وہ جو بھی طاقتیں ہیں، کیا وہ اس کے اوپر اس کی بھرپائی کر پائیں گی؟ کیونکہ اس کی بھرپائی جو لاس ہو چکا ہے، اس کی بھرپائی وہ پوری زندگی شاید نہیں ہو سکے گی۔ جو مرضی آپ کر لیں، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بارے میں میں وہ لنک اس کا نیچے دے دوں گا، اپنے آرٹیکل کا بھی اور اپنے ویڈیو کا بھی، آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں دیکھنا چاہے تو۔ بیسیکلی یہ ریسیٹ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور یہ بنیادی اب میں ذرا اس سیگمنٹ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ اس کے اوپر میں ایک سیریز جیسے میں پہلے میں نے سیریز کی ہیں، تو اس کے اوپر بھی میں ایک سیریز بنانا چاہ رہا تھا
کہ ایک تو یہ تھا کہ یہ جو ہے ریسیٹ پورا ورلڈ کا سسٹم جو ہے اس کو ریسیٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت کیوں محسوس کی گئی. نمبر 2، کیا یہ سارا جو کچھ بھی ہوا یہ ابراہمک ایکارڈ جو ہے، ابراہیمی معاہدہ، جس کی بنیاد کے اوپر امریکہ کی چھتر شاہ تلے یو اے ای اور بحرین اور عمان اور اپنا سوڈان اور دوسرے کئی عرب ملک، تو انہوں نے جو اسرائیل کے ساتھ جو ہے سفارتی تعلقات جو ہے قائم کیے، تو اس کے پیچھے کیا یہ سارا کچھ اسی وقت میں یہ ہونا تھا، اور کیا یہ سارا کچھ یہ محض اتفاق ہے یا سیٹ اپ ہے؟ یہ بہت اہم ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ یہ میں جس طرف بات کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ اس کے اسپریچول اس کے پہلو ہیں، ہسٹوریکل ہیں، اسپریچول نہیں، اسے نہیں کہ سوری میں اسپریچول کہہ گیا، اسپریچول نہیں، ہسٹوریکل ہے. پھر پروفیسر جو ہے وہ اس میں بہت ساری ایسی پیشین گوئیاں ہیں. اب اگر ہم پیشین گوئیوں کی بات کرتے ہیں، ہمارا ایک طبقہ جو ہے وہ ان کا ہمارے تو یہ حال ہو گیا ہوا ہے بطور مسلمان کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ موجود ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، دس اینڈ دیٹ، ایون دوز ڈیتھ. ہم موت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل جی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، آنا ہے، سب نے جانا ہے، جی ایک دن آئے ہیں، سب جائیں گے. بٹ یہاں سے اور دل سے یہ ذرا ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کون ہے جو اس کے باوجود جو جس کے اگر دل میں اور یہ اس کا عقیدہ اگر اس کا صرف اسی ایک چیز کا، موت کا ہی صرف، جو کہ اٹل حقیقت ہے، اگر وہ پختہ ہے، اس راسخ ہے اس کے دل و دماغ کے اندر، تو وہ فراڈ کیوں کرتا ہے؟ وہ دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ وہ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ وہ پیسہ کمانے کے لیے جو ہے وہ ڈرگز کیوں بیچتا ہے؟ وہ اپنا ضمیر کیوں بیچتا ہے؟ کیوں کرتا ہے وہ پھر سارا کچھ؟ اسے نہیں کرنا چاہیے. پھر وہ اپنے مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے 3 بار ایک بات ارشاد فرمائی کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا جس نے اپنے ہمسائے کا حق ادا نہیں کیا. امیجن اٹ. ہم جو ہیں وہ اس معاملے میں بالکل ہماری وہ سوری ٹو سے کرسچنس کی طرح لپ سروس رہ گئی. یہودیوں کا ایک معاملہ ہے. میں نے جوئش کے اوپر میں نے کمپیریٹیو اسٹڈیز کے بہت سارے لوگوں کو سنا بھی ہے، اور بہت ساری اس کے اوپر جو ہے وہ کتابیں میں نے کچھ پڑھی بھی ہیں از خود بھی. گزارش یہ ہے کہ جوئش جو ہیں ان کے اندر ایک جو ہے وہ میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کے جو قدیم ترین صحائف بھی ہیں، جن کے بارے میں جیسے ہمارے وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف اور صحیح حدیث ہیں اور ضعیف حدیث ہیں، تو ان کے ہاں جو ضعیف صحائف بھی ہیں ان کے اوپر بھی ان کا ایمان اور یقین اس قدر پختہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک کوما اور فل سٹاپ یہ جو ہے وہ ہو کے رہے گا. اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے کیا ہم جو آنے والا جو وقت آ رہا ہے، یہ پوسٹ کرونا جو ورلڈ ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. شاید 2021 جو ہے
اس میں یہ جتنا اسپیڈی یہ ہوا ہے یہ سارا کچھ، یہ اتنی ہی اسپیڈ کے ساتھ شاید یہ آئے، اور یہ اتنی ہی اسپیڈ کے ساتھ اس کی جتنی تباہی اس کی ہے، شاید اس سے زیادہ تباہی جو ہے وہ کرے گا۔ اور اس پوسٹ جو اپنا آفٹر کرونا ورلڈ جو ہے، اس میں ہم جو ہے وہ ہم جیسی قومیں مسفٹ نظر آ رہی ہیں۔ ابھی تک جتنے بھی مقالے سامنے آئے، جتنے بھی مضامین اس سلسلہ میں سامنے آئے، ان سے یہی ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اس میں سروائیول جو ہے وہ صرف اور صرف طاقتور قوموں کا رہے گا۔ جو کمزور قومیں ہیں اور وہ بالکل اس میں پس کے رہ جائیں گی اور وہ اپنا وجود کھو دیں گی۔ یہ تو ایک جو ایجنڈا جو چل رہا ہے، جس کے اوپر وہ ٹھیک ہے، ہمارا ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی، یہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ اس کے اوپر ہم سب کچھ اللہ پہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے خود کچھ نہیں کرنا۔ اللہ نے ہی قرآن پاک کو پڑھیں، ذرا ترجمہ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ میں تمہیں کھلی چھٹی دوں گا، جاؤ جو مرضی کرو، موج کرو، تمہیں میں پورا جو بھی اختیار مانگو گے، جو بھی کرنا چاہو گے، تمہیں ایک وقت کے اوپر آ کر، ویسے تو وہ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے شر اور خیر کی طاقتوں کی جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ جنگ جاری ہے، لیکن ایک مخصوص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں جو ہے وہ پوری پھر پاور دے دوں گا، ٹھیک ہے جو مرضی کرو، لیکن اسی کے لیے فرمایا تھا کہ تم میرے جو ہوں گے ان کو نہیں تم چھیڑ سکو، وہ نہیں ان کو ہلا سکو گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ بھی پھر اللہ کی فرمایا ہوا ہے کہ اس وقت سے ہم نے گزرنا ہے، اور گزر رہے ہیں ہم نے آج میں ایک دوست کی بات سن کے بڑا پریشان ہوا، اور دیندار آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جی ایک میں نے کہیں پڑھا تھا، تو انہیں یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں انہوں نے پڑھا، تو انہوں نے کہا جی کہ ایک یہ جو ہیکل سلیمانی کی جو ہے یہ کوئی تھیوری ہے جی، ون ٹیمپل تھری فیتھ، آئی تھنک، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے۔ تو میں نے جب سنا میں چونک گیا، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو آپ؟ اس نے کہا جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے بھی اور عیسائیوں کے لیے بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اولاد ہے وہ بنی اسماعیل ہیں یا بنی اسحاق ہیں، تو بنو اسحاق اور بنو اسماعیل دونوں کی جو ہیں، اگر وہ مذہب دونوں کے جو اسلام، ایک عیسائیت اور یہودیت، اگر وہ ایک جو تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ جو بننا جس کے اوپر لیے وہ بنانے کی وہ بات کرتے ہیں، تو تھرڈ ٹیمپل کے لیے وہ تو بڑی اچھی بات ہے جی، وہاں پہ سارے وہ ریلیجن جو ہیں وہ سارے ایک جگہ پہ۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو ایجنڈا جو ہے حدیث کے مطابق یہ تو دجال کا ایجنڈا ہے، ہمارا مرکز جو ہے وہ تو بیت اللہ ہے، ہمارا پہلا کعبہ قبلہ جو تھا وہ ٹھیک ہے، اس کا احترام ہے ہمارے ہاں، یروشلم اور مسجد اقصیٰ کا ہمارے لیے بہت محترم ہے، لیکن ہمارے لیے سجدہ جو ہے وہ مشرق کی طرف نہیں ہے، ہمارے لیے سجدہ مغرب کی طرف ہی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے یہ بہت ساری ایسی مس انڈرسٹینڈنگس جو ہیں وہ ان کو پھیلایا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر میں جو ہے وہ یہ اس کا آغاز کر دیا ہے، تو اس کے اوپر میں کوئی 5-7 قسطوں کی میں جو ہے کوشش کروں گا کہ کم سے کم ہوں، اور اس میں ذرا سم اپ کر لوں
تو میں اس میں کچھ قسطوں کی جو ہے وہ ایک پوری سیریز جو ہے وہ کرنے کے ارادہ رکھتا ہوں. تو اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے اور اس کو ہم جاری رکھیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی، کیونکہ میں اس وقت میں ابھی بس سونے لگا تھا تو میرے ذہن میں یہ ایک خیال آیا. میں نے بھی ایک یہ پڑھا ذرا، اس کے قریب یہ دیکھ رہا تھا میں، تو یوٹیوب پہ میں نے دیکھا تو میں نے اس کو مجھے ذرا تھوڑا سا میں کہ ذرا اسی وقت میں پھر ریڈیو کے تو میں ریکارڈنگ کرنے بیٹھ گیا. تو ابھی میں آپ سے آج کے لیے اتنا ہی. تو اس وقت ابھی میں اجازت چاہوں گا آپ سے. تو انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اور آپ خود بھی، میری آپ سے بہت زیادہ گزارش ہے عاجزانہ سی تمام دوستوں سے، اپنے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی احادیث کا، چاہے آپ کے جو بھی آپ کو کتاب، میں یہ نہیں کہتا، میں کوئی ریکمنڈیشن نہیں دے رہا آپ کو. قرآن پاک کا ترجمہ بھی میں آپ کو کوئی ریکمنڈیشن نہیں دے رہا ہوں کہ فلاں کا پڑھیں، جس کا مرضی پڑھیں. احادیث ہیں تو وہ بھی آپ جس کا آپ کو پسند ہے اس کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. ہم ایک بہت نازک اور بہت خوفناک قسم کی صورتحال کا شکار ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. تو اس لیے اس کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے. میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدا حافظ.